اگرچہ وہ اساتذہ ہوں یا طالب علم ہوں۔ مدینہ یونیورسٹی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع ہے اور مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور حدود حرم کے اندر ہی یہ یونیورسٹی آ جاتی ہے۔ تو آئیے آپ کو یونیورسٹی کا مختصر تعارف کراتے ہیں۔ اس تعارف کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مدینہ یونیورسٹی کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے، اور اگر آپ بھی خواہش مند ہیں کہ آپ بھی اس میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی دنیا کے تمام ممالک سے لوگوں کی درخواستیں قبول کرتی ہے، اور الحمدللہ دنیا کے اکثر ممالک سے آئے ہوئے لوگ مدینہ یونیورسٹی کے اندر شرعی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فراغت کے بعد اپنے اپنے ملکوں میں دعوت دین کے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ تو آئیے یونیورسٹی کا آپ کو مختصر تعارف بھی کراتے ہیں، اور یونیورسٹی کے اندر داخلے کی کوئی شرائط ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، جامعہ اسلامیہ سعودی عرب کی ایک سرکاری یونیورسٹی ہے جو مملکت سعودی عرب کی وزارت اعلیٰ تعلیم کے ماتحت ہے۔ اس کا قیام سن 1381 ہجری میں عمل میں آیا، اور یہ اپنے مقصد کے لحاظ سے ایک اسلامی و عالمی اور ذمہ داری کے اعتبار سے عربی اور سعودی ادارہ ہے۔ اس وقت جامعہ میں 5 فیکلٹیز یعنی کہ کالجز موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 1 شریعہ فیکلٹی۔ اس کا مقصد اسلامی فقہ اور اس کے اصول پر توجہ دینا اور شرعی علوم نیز دیگر معاون علوم سے بھی واقف کرانا ہے۔ اس فیکلٹی میں مندرجہ ذیل شعبے ہیں۔ نمبر 1 شعبہ فقہ، شعبہ اصول فقہ، شعبہ قضاء و شرعی سیاست۔ یہ فیکلٹی شرعی علوم میں گریجویشن، قضاء و شرعی سیاست میں اعلیٰ ڈپلومہ اور تمام خصوصی مضامین میں ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی سندیں عطا کرتی ہے۔ فیکلٹی نمبر 2 دعوت اصول دین فیکلٹی۔ اس کا مقصد اسلامی عقیدے پر توجہ دینا اور شرعی علوم نیز دیگر معاون علوم سے واقف کرانا ہے۔ اس فیکلٹی میں مندرجہ ذیل شعبے ہیں۔ نمبر 1 شعبہ عقیدہ، شعبہ دعوت، شعبہ اسلامی تاریخ، شعبہ تربیت۔ یہ فیکلٹی دعوت اصول دین میں گریجویشن، دعوت میں اعلیٰ ڈپلومہ اور تمام خصوصی مضامین میں ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی سندیں عطا کرتی ہے۔ فیکلٹی نمبر 3 قرآن کریم اور اسلامی علوم فیکلٹی۔ اس کا مقصد قرآن مجید کے حفظ و تفسیر اور علوم قرآن مجید پر توجہ دینا ہے اور شرعی علوم نیز دیگر معاون علوم سے واقف کرانا ہے۔ اس فیکلٹی میں مندرجہ ذیل شعبے ہیں۔ نمبر 1 شعبہ قراءات، شعبہ تفسیر۔ یہ فیکلٹی قرآن کریم اور اسلامی علوم میں گریجویشن اور تمام خصوصی مضامین میں ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی سندیں عطا کرتی ہے۔ فیکلٹی نمبر 4 حدیث شریف اور اسلامی علوم فیکلٹی۔ اس کا مقصد سنت نبوی اور اس کے علوم پر توجہ دینا، ان کی خدمت کرنا اور شرعی علوم نیز دیگر معاون علوم سے واقف کرانا ہے۔ اس فیکلٹی میں مندرجہ ذیل شعبے ہیں۔ نمبر 1 شعبہ فقہ، نمبر 2 شعبہ فقہ و مصادر سنہ، نمبر 3 شعبہ علوم الحدیث۔ یہ فیکلٹی حدیث شریف اور اسلامی علوم میں گریجویشن اور تمام خصوصی مضامین میں ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی سندیں عطا کرتی ہے۔ فیکلٹی نمبر 5 عربی زبان کی فیکلٹی۔ اس کا مقصد عربی زبان کے علوم و آداب پر توجہ دینا اور شرعی علوم نیز دیگر معاون علوم سے واقف کرانا ہے۔ اس فیکلٹی میں مندرجہ ذیل شعبے ہیں۔ نمبر 1 شعبہ لغویات، نمبر 2 شعبہ بلاغت و ادب۔ یہ فیکلٹی عربی زبان میں گریجویشن اور تمام خصوصی مضامین میں ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی سندیں عطا کرتی ہے۔ ان فیکلٹیز کے علاوہ جامعہ کے تحت درج ذیل ادارے بھی تعلیمی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ادارہ تدریس عربی زبان برائے غیر طلبہ، سیکنڈری اسکول، مڈل اسکول، دارالحدیث مکیہ، دارالحدیث مدنیہ۔ یہ تو تھا مختصر مدینہ یونیورسٹی کا تعارف۔ اب جو وظیفہ یاب طالب علم ہیں، طلبہ ہیں، اسکالرشپ والے اسٹوڈنٹ، ان کو مدینہ یونیورسٹی کیا کیا سہولیات دیتی ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
نمبر 1، متعین قواعد کے مطابق طالب علم کے داخلے کے وقت اور ہر تعلیمی سال کے آخر میں سفر کے ٹکٹ کا انتظام کرنا۔ نمبر 2، ماہانہ وظیفہ دینا جو کہ 840 ریال ہے۔ نمبر 3، ممتاز طلبہ کے لیے نمایاں کارکردگی کا وظیفہ جو کہ سالانہ ہر طالب علم جو نمایاں کارکردگی پیش کرتے ہیں ان کو 1000 ریال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، فرینچ رہائش کا انتظام۔ نمبر 5، بہت کم پیسوں کے بدلے جامعہ کے ڈائننگ ہال میں کھانے کا انتظام۔ نمبر 6، جامعہ کے دواخانے یعنی کہ ہسپتال میں طبی معائنہ کرانا۔ اور نمبر 7، متعین نظام الاوقات کے مطابق جامعہ سے مسجد نبوی تک نمازوں کے لیے آمد و رفت اور عمرے کے سفر میں بسوں کا انتظام کرنا۔ یہ بسیں عصر کے بعد جامعہ سے نکلتی ہیں اور مغرب اور عشاء کی نماز طالب علم مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے فوری بعد طالب علم ان بسوں پر پھر سے جامعہ واپس آ جاتے ہیں۔ نمبر 8، جامعہ کی ثقافتی، تربیتی اور ورزشی سہولیات سے فائدہ اٹھانے کا اختیار، یعنی جامعہ کے اندر کھیلوں کے گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں، باسکٹ بال، اس طرح فٹ بال کے، اور بھی جامعہ کے اندر بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر طالب علم اپنے من پسند کھیل کھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں جامعہ میں داخلے کی شرائط کی طرف۔ داخلے کے امیدوار کا ان شرطوں پر پورا اترنا ضروری ہے۔ نمبر 1، طالب علم مسلمان اور اچھی سیرت و کردار کا مالک ہو۔ نمبر 2، مملکت سعودی عرب یا بیرون مملکت سے عام سیکنڈری اسکول یا اس کے مساوی سند یافتہ ہو۔ نمبر 3، اس کی سیکنڈری کی سند کسی سرکاری اسکول یا جامعہ میں منظور شدہ مدرسے کی ہو۔ نمبر 4، سند حاصل کیے ہوئے 5 سال سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو۔ نمبر 5، جامعہ کے قواعد و ضوابط کی پابندی کا عہد کرے۔ نمبر 6، طبی لحاظ سے صحیح ہو یعنی تندرست ہو۔ نمبر 7، تعلیمی وظیفے کے امیدوار کی عمر 25 سال سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 8، قرآن کریم کی فیکلٹی میں داخلے کا خواہش مند پورے قرآن کریم کا حافظ ہو۔ نمبر 9، سے ہونے والے امتحان یا انٹرویو میں کامیاب ہو۔ نمبر 10، ہر اس شرط پر پورا اترے جو جامعہ کی مجلس لگائے۔ نمبر 11، تعلیم کے لیے لازماً مکمل طور پر اپنے آپ کو فارغ رکھے۔ نمبر 12، اگر سیکنڈری کی سند مملکت سعودی عرب کی ہے تو قدرات عامہ کے امتحان کی سند بھی حاصل کر چکا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تھی بعض ان کی شرائط۔ اب آپ کو بعض اہم معلومات فراہم کرتے ہیں جو اکثر لوگ یا اکثر طالب علموں کو ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں اور ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا، نمبر 1، جامعہ میں داخلے کی درخواستیں قبول کرنے کے لیے دنیا بھر میں کہیں بھی جامعہ کا کوئی دفتر یا نمائندہ نہیں ہے۔ اسی طرح جامعہ اپنے ہاں داخلے کی درخواست دینے کی کوئی فیس بھی نہیں لیتا، یعنی کہ صرف آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، داخلہ آن لائن ہی بھیجیں گے۔ نمبر 2، طالب علم کو چاہیے کہ وہ بذات خود درخواست پیش کرے اور درخواست پیش کرنے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد دیے جانے والے درخواست نمبر یعنی کہ اپلیکیشن نمبر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اٹھائے۔ ویسے تو اگر آپ خود بھیج سکتے ہیں، داخلہ آپ کو آتا ہے اس کا طریقہ کار، تو آپ خود اپلائی کریں۔ اگر آپ کو یہ طریقہ کار نہیں آتا، کمپیوٹر چلانا آپ کو نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کسی دوست کو ساتھ بیٹھا کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ساری چیزیں ان کو بتاتے جائیں تاکہ اندراج وغیرہ میں آپ کی جو ہے معلومات اندراج کرنے میں کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ آئے۔ اچھا، نمبر 3، جامعہ ایک علمی اور ثقافتی ادارہ ہے۔ اس کا مقصد دعوت دین، اعلیٰ تعلیم، نئی علمی و تحقیقی تالیفات کی تیاری، ان کا ترجمہ، اشاعت اور سلف صالحین کے اسلامی میراث کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ نمبر 4، جامعہ میں تعلیم عربی زبان میں ہوتی ہے۔ جامعہ میں داخلے کی صرف درخواست پیش کرنے سے طالب علم کے داخلے کے بارے میں جامعہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی جب تک کہ طالب علم کو داخلے کی حتمی اطلاع نہ دی جائے، یعنی کہ اپلائی کرتے ہی آپ کا داخلہ نہیں ہو جائے گا۔ جامعہ آپ کے ڈاکومنٹس کرے گا، اس کے بعد جو ہے اگر آپ کا داخلہ ہو جائے گا تو اسی ویب سائٹ کے اوپر ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جب آپ
وہ کوڈ اپلیکیشن کوڈ انٹر کریں گے تو اس میں آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا داخلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جعلی دستاویز پیش کرنے والا سزا کا مستحق ہوگا اور اس کا داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ جعلی ڈاکومنٹس جو ہے وہ ارسال کرتے ہیں، بعد میں سعودیہ میں جا کر وہ چیک ہوتے ہیں اور وہ جعلی نکلتے ہیں، تو آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اچھا، جامعہ کے قوانین کی روح سے طالب علم کے پہنچنے کے بعد ہی جامعہ اس کی تعلیمی سمت متعین کرے گا۔ یعنی کہ جب آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے، آپ کی اہلیت کو دیکھ کر آپ کی جو ہے وہ کلاس منتخب کی جائے گی کہ آپ کون سی کلاس میں بیٹھنا آپ کے لیے صحیح ہوگا، یعنی کس کلاس کے آپ اہل ہیں۔ داخلہ شدہ طالب علم کو جامعہ کی ویب سائٹ سے ٹکٹ نمبر پھر متعلقہ ایئر لائن سے رجوع کرنے پر حتمی سیٹ فراہم کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جامعہ کی تعلیمی نظام اور متعلقہ قوانین سے واقفیت اور مسلسل باخبری منظور شدہ طالب علم کی ذمہ داری ہوگی۔ یعنی کہ داخلے ہو جانے کے بعد آپ کو مسلسل جو ہے ویب سائٹ کے اوپر ٹچ میں رہنا ہوگا تاکہ جو بھی نئی خبر آئے، جو بھی اطلاع آئے تو آپ اس کو فالو کر سکیں۔ کاغذی اقرار ناموں، وعدوں اور تنبیہات کی طرح طالب علم اپنی الیکٹرانک فائل میں موجود تمام الیکٹرانک اقرار ناموں، وعدوں اور تنبیہات کا بھی پابند ہوگا۔ اس طرح درخواست نمبر کے ذریعے وقفے سے اس الیکٹرانک فائل سے رجوع کرتے رہنا بھی طالب علم کی ذمہ داری ہوگی۔ طالب علم کے درخواست نمبر سے ہونے والا کوئی بھی تصرف طالب علم کی طرف سے ہی سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ آپ اگر اپلیکیشن نمبر کسی اور کو دے دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھانی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ذمہ دار اب خود ہوں گے، تو اپنی جو ہے کوڈ کو، اپنے اپلیکیشن نمبر کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ تمام اقرار نامے، وعدے اور شرطیں جن سے طالب علم درخواست بھیجتے وقت موافقت کرتا ہے، وہ عربی زبان میں اس کی فائل میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو بعض اہم معلومات تھی جو آپ کو فراہم کرنا لازمی تھے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں داخلے کے لیے مطلوبہ کاغذات کی طرف کہ کون کون سے کاغذات آپ کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1، سیکنڈری کی تعلیمی سند، سیکنڈری کی درجات یعنی کہ مارک شیٹ، حسن سیرت و کردار کی سند، پیدائش کی سند، پاسپورٹ، شناختی کارڈ۔ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح نمبر 7 پر ہے 6x4 سائز کی ایک صاف اور تازہ فوٹو۔ ٹھیک ہے، پاسپورٹ سائز کی آپ کے پاس ایک فوٹو ہونی چاہیے۔ فوٹو لازماً کھلے سر، بغیر چشمے اور سفید پس منظر کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، نمبر 9 پر اگلے لنک پر دیے گئے نمونے کے مطابق کسی قابل اعتماد طبی مرکز سے دی گئی تازہ طبی رپورٹ جو اعضاء اور حواس کی صحیح سالم ہونے اور متعدی بیماریوں میں مبتلا نہ ہونے کی وضاحت کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کی شروط میں سے ایک شرط ہے کہ آپ جب داخلہ ارسال کریں گے، اپنے ڈاکومنٹس ارسال کریں گے، تو آپ کے پاس ایک طبی معائنے کی رپورٹ بھی ہو۔ کسی بھی MBBS ڈاکٹر سے آپ یہ طبی معائنہ کرا سکتے ہیں کہ آپ بالکل تندرست ہیں، آپ کے اندر کوئی متعدی بیماری نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو ساتھ میں منسلک کر کے ارسال کرنی ہوگی۔ جس ملک میں طالب علم رہ رہا ہو اس کے کسی اسلامی ادارے یا جامعہ کی جانی پہچانی 2 اسلامی شخصیات کی طرف سے دیے ہوئے تعارفی خط جن میں طالب علم کے حالات یعنی کہ نمازوں کے اہتمام اور اسلامی آداب کی پابندی کا بیان ہو۔ کسی بھی آپ ادارے سے یا کسی بھی 2 یعنی کہ علماء سے آپ تزکیہ لے سکتے ہیں جو آپ کے کردار کے بارے میں اس میں بیان کریں۔ نمبر 11، جو پیدائشی مسلمان نہ ہو اس کے لیے اسلام میں داخل ہونے کی سند۔ کاغذات کی فوٹوز منسلک کیے بغیر درخواست بھیجنا ممکن نہیں ہے۔ درخواست مکمل ہو جانے اور اس کا نمبر مل جانے کے بعد اس میں